بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب 10 دن سے اپنی پلکیں نہیں چھپکا پا رہے تھے، نہ سو سکتے تھے نہ رو سکتے تھے۔ تکلیف کی شدت اذیت بن گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ سب ہاتھ کھڑے کر چکے تھے، اس لیے وہ ایک اللہ والے بزرگ کے پاس حاضر ہوئے جو مراقبہ کے ذریعے لوگوں کے مسائل کی تشخیص اور علاج کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے بات کی اور دعا کا کہا۔ بزرگ نے مراقبہ کیا مگر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ کافی کوشش کے بعد بھی کچھ سامنے نہ آیا تو مریض کو اگلے دن آنے کا کہا اور اس کا نام اور مسئلہ اپنے پاس لکھ لیا۔ عصر کے بعد پھر ان صاحب کے مسئلے پر بذریعہ مراقبہ غور کیا، لیکن سوائے دھندلے اور نامکمل تصویری خاکوں کے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ کسی کے متعلق کوئی رہنمائی نہ ملے، ضرور کوئی خاص بات تھی۔ وہ بزرگ ذکر اذکار میں مصروف ہو گئے اور اللہ سے خصوصی دعا کی کہ یہ معاملہ سلجھا دیں۔ عشاء کے بعد پھر مراقبہ میں گئے تو دیکھا ایک طرف کچھ ہندو بیٹھے ہیں، دوسری طرف مسلمان۔ ان مسلمانوں میں وہ شخص بھی بیٹھا نظر آیا جو پلکیں نہیں چھپکا پا رہا تھا۔ مسلمان اور ہندو دونوں مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس شخص نے اپنے ساتھ بیٹھے فرد سے کچھ کہا، جس پر انتظامیہ نے اس شخص کو سزا کے طور پر اٹھایا اور ہندوؤں کے پاس جانے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ کا مراقبہ ختم ہو گیا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد بات کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ اسی بات پر غور کرتے کرتے وہ بزرگ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اگلے دن ضرورت مندوں میں وہ شخص بھی شامل تھا اور اپنی باری آنے پر وہ شخص سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ بزرگ نے خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ رمضان کے روزے کیسے گزرے آپ کے؟ وہ کہنے لگا ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اچھے گزرے۔ بزرگوں نے کہا ہندوؤں کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ شخص حیرت سے کہنے لگا میں کچھ سمجھا نہیں، لیکن اس کی بیوی کی آنکھیں کسی خیال سے روشن ہو گئیں۔ شاید اسے بات کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ وہ گویا ہوئی کہ ایک دن روزوں پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مذاق میں ایک بات کہی تھی کہ ہم سے اچھے تو ہندوؤں کے روزے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں پھل کھا سکتے ہیں۔ بزرگ نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ غلطی کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس سے احساس ہوا کہ اب وہ اپنی پلکیں بھی چھپکا رہا ہے۔ بزرگ گویا ہوئے اور کہا دیکھو بیٹا، اکثر ہماری پکڑ ہماری زبان کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ مذاق مذاق میں کی گئی باتیں کب اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں ہم نہیں جانتے۔ ہماری ایسی ہی بے تکلفی میں کی گئی باتیں ہماری پکڑ کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ پکڑ کسی کی جسمانی تکلیف کی صورت میں سامنے آتی ہے اور کسی کے لیے ذہنی تکلیف کی صورت میں۔ کسی کو دلی سکون حاصل نہیں تو کسی کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ کسی کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو کسی کے رشتوں میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ زبان کی آفات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔